أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے نیک بخت اولاد اور بدبخت اولاد کا ذکر سنا تھا، ساتھ میں اللہ رب العزت نے جنت کا جہنم کا ذکر فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، پیغمبروں کی رسالت کے منکر ہیں، ساتھ میں قیامت کے منکر ہیں، تو اللہ رب العزت نے آج قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ سن لو تم بھی جن لوگوں نے میرے پیغمبروں کی تعلیمات کو نہ مانا، جنہوں نے توحید کو نہ مانا، قیامت کا انکار کیا، مکے والوں اور مکہ کے آس پاس رہنے والوں، یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی قوم عاد کی طرح ہو۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام جن کا ذکر آپ تفصیلاً سورۃ الہود میں آپ سن چکے ہو 12ویں پارے میں، مختصراً 2-3 باتیں یہاں پر عرض کرنی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنا شجرہ نسب ہود بن عبداللہ بن رباح وغیرہ وغیرہ جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا وہ قوم ریتلے علاقے میں رہتی تھی۔ آج کل اس علاقے کو نجران کا علاقہ کہا جاتا ہے، نجران کا۔ 480 سال قوم کو تبلیغ کی، قوم کو اللہ کی طرف بلایا، سوائے چند بندوں کے باقی کفر پر ڈٹے رہے، شرک پر ڈٹے رہے۔ تو اس قوم نے باوجود پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی ہر فرمائش پر عمل کرتے ہوئے پھر بھی نہ مانا، تو آخر میں اللہ کا عذاب آیا، اس کا بیچ میں ذکر آئے گا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، میرا سونا محمد الرسول اللہ ذکر فرمائیے آپ اخا عاد، قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اذ انذر قومہ، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف پر، مطلب خمدار یعنی ٹیڑے ٹیلوں کے اوپر۔ جس علاقے میں وہ بستی تھی ریگستان تھا جی، تو اس ریگستان کے علاقے کے اندر یہ قوم آباد تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں پر ڈرایا جی۔ کن چیزوں سے ڈرایا آگے ذکر آتا ہے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اس سے آگے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ جی، بہت سارے پیغمبر گزر چکے تھے۔ وَمِن خَلْفِهِ، اور قوم ہود کے پیچھے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت یحییٰ وغیرہ وغیرہ بے شمار انبیاء گزرے ہیں جی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، پیغمبروں نے کس سے ڈرایا؟ اللہ تعبدوا، کہ تم عبادت مت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے جی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر 5 بت تھے جی، 5 بزرگ گزرے تھے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے اندر تفصیلاً آپ سن چکے ہو، تو جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے متبعین تھے، جن کو ان کے ساتھ محبت تھی، انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ شیطان بزرگ کی شکل میں آیا، اس نے مشورہ دیا جی، کہا اب تو وہ چلے گئے ہیں جی، اب واپس نہیں آئیں گے، آپ اس طرح کریں، ان کی مورتیاں بنائیں جی، فوٹو بنائیں، فوٹو بنا کر سامنے رکھ لیں جی، بس تصور کریں کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان لوگوں کی یہ نیت تھی۔ اب جو پیچھے آنے والی جو نسل تھی نا جی، آنے والی جو نسل تھی، انہوں نے جب دیکھا نا جی یہ ہمارے گھروں کے اندر مورتیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ فوٹو پڑے ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو ہمارے باپ دادوں نے پردادوں نے ویسے تو نہیں رکھے جی، کوئی خاص چیز ہے جی اس میں، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا جی، ان کی عبادت شروع کر دی جی۔ ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوق تھا، ایک کا نام نصر تھا جی، صورت آگے نوح میں آئے گا۔ تو وہاں سے کیا ہوا جی، شرک شروع ہوا جی، اللہ کی عبادت کم ہوتی گئی، بزرگوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے آ کر قوم کو شرک سے کیا کیا جی، پاک کرنے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا جی، قتل تھا، کفر تھا، وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کا جرم تھا، لیکن شرک نہیں تھا۔ شرک آ کر شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، وہ 5 جو بزرگ تھے ان سے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے عذاب آئے اور تم اس عذاب کا کیا بن جاؤ جی، نوالا بن جاؤ جی۔ لہٰذا ان بزرگوں کی عبادت کو بھی چھوڑو، بتوں کی عبادت کو بھی چھوڑو، میری بات مانو۔ قالو، کہنے لگے، جواب سنے جی، ضدی قوم، ہٹ دھرم قوم جی۔ قالو، کہنے لگے، اجئتنا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو ہم کو پھیر دے، عن آلیاتنا، ہمارے معبودوں کی عبادت سے جی، ٹھیک ہے، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کر گئے ہیں جی، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد دنیا سے کر چلے گئے، اور تو آیا تو کہتا ہے کہ ان کی عبادت مت کرو، صرف کیا کرو جی، ایک خدا کی عبادت کرو۔ سنا ہے نا یہ آپ نے؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلیاتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اوے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آیا جی، ایک۔ نمبر 2، ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور وما نحن لک بمؤمنین، ہم تیری بات بھی ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے جی، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان کو بتاتے نا جی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پھر وہاں پر کیا ہوگا جی، حشر نشر ہوگا، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، کسی نے جنت میں جانا ہے، کسی نے جہنم میں جانا ہے، پھر اسی طرح قبر کی سختیاں، تو کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، تو ساڈے بزرگوں کو، ساڈے بتوں کو برا بلاخنا سے نا، ہن تو کیا ہو گیا جی، العیاذ باللہ دیوانہ ہو گئے جی، ٹھیک ہے۔ جس طرح نہیں ہوتا جی، میں نے آپ کو بتایا، کئی بار بتایا، شروع میں جب درس ہمارا شروع ہوا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے جلالیے میں ایک پری بھی ہے جی، اگر اس کا تذکرہ کیا جائے نا ایسا ویسا کر کے نا، تو راتی کے کرنی ہے، چرپائی پٹھی کر کے نہیں ہے، تو استاد جی ہوں تو ساڈی خیر نہیں ہے راتی جی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا جی، حضرت ہود علیہ السلام کو کہا، تو ساڈے بتوں کو نہ چھوڑ دا سے نا، ہوں ساڈے بتوں کی طرف تو کیا ہو گیا جی، پاگل پن بیماری لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، العیاذ باللہ۔ فَأْتِنَا، پس لے آ تو ہمارے پاس، بما، وہ چیز، تعدنا، جس سے تو ہم کو ڈراتے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے جی، ہم تیری بات نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ چل یار، نہیں مانتے تیری بات، کیا کر جی، ہمارے اوپر عذاب لیا اگر تو سچ ہے جی۔ اتنی ضدی اور ہٹ دھرم بدماش قوم تھی جی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے سنا ہے اللہ رب العزت نے ان کو قد و قامت دیا تھا جی، 60 ہاتھ لمبے ان کے قد تھے جی، ٹھیک ہے، اور بڑے ڈھیل ڈھال والے، جسامت والے تھے جی، صحت مند تھے، بیماریاں شماریاں بھی کوئی نہیں تھی جی، جب لمبی عمریں تھی جی۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ،
دنیا میں ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے یہ نہیں. یہ اتنی بڑی ان کی اکڑ تھی، اتنی بڑی ضد تھی جی. ٹھیک. قال حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا انما العلم عند اللہ، عذاب کا آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، عذاب کا لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. جب میرے اختیار میں عذاب نہیں ہے تو اس کے آنے کا علم، اس کا وقت بھی مجھے پتہ نہیں ہے. یہ کیا ہے جی؟ میرے رب کے پاس ہے جی. ٹھیک ہے. انما العلم عند اللہ، بے شک علم میرے رب کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُم، میرا کام تو کیا ہے جی؟ پہنچانا ہے تم کو، ما وہ چیز ارسلت بِهِ، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہوں جی. ٹھیک ہے، جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میری ڈپٹی یہ ہے میں وہ تم تک پہنچاؤں جی. ٹھیک ہے، باقی اللہ کی طرف سے عذاب لانا، تمہیں عذاب کے اندر صفحہ ہستی سے مٹانا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم قوم ہو جاہل جی. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کیا بن گئے ہو جی؟ ضدی بن گئے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، یہاں پر اللہ نے قصے کو مختصر کیا جی. پھر کیا ہوا جی؟ قوم کے لوگوں نے بات نہ مانی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا جی. اللہ نے قحط سالی نازل فرما دی، بارشیں بند ہو گئی، بالکل بند ہوں گی. اور یہ نہیں کہ 1 مہینے 2 مہینے، کچھ مہینے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے نہیں، 3 سال تک قحط سالی ہو گئی جی. تڑپنے لگ گئے. ہمارے ساتھ ہوا کیا جی؟ پھر انہوں نے ایک وفد تیار کیا کہ جاؤ جا کر بیت اللہ کے اندر دعا کروائی جائے جی. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں بالکل ختم ہو گئی تھیں، لیکن چونکہ وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے. وہاں پر ایک وفد آیا، انہوں نے یہاں پر دعا مانگی، قوم کے لوگوں نے وہاں پر دعا مانگی جی. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میری بات مان لو، میں اللہ سے دعا کروں گا تو آپ کے اوپر آیا ہوا عذاب کیا ہو جائے گا جی؟ ہٹ جائے گا. دیکھو حضرت ہود علیہ السلام 20 قوم میں تھے جی، موجود تھے 3 سالوں سے، ان کو بھی کیا ہے جی؟ بارش کا قحط سالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کہنے لگے اگر تیری وجہ تو بارش ہوسی نہ تھی، اساں کو تیری دعائی دی ضرورت ہی نہیں، تو بے شک نہ کر. یہ بدماشی دیکھو جی، تکبر. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ خناس شیطان جب اندر گھستا ہے نا، بندے کے اندر تکبر، انانیت آ جاتی ہے، پھر بندہ خدا کو کچھ نہیں سمجھتا. کہنے لگے تیری دعا کی ہمیں ضرورت نہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی. اللہ کی طرف سے ایک بادل آیا جی. بالکل جب ان کی وادیوں کے سامنے، پٹیوں کے سامنے آیا نا جی، انہوں نے دیکھا کالا سیاہ بادل ہے جی، ہون تو بارش برسی. بڑے خوش ہوئے جی، بڑے خوش ہوئے. اب بادل برسے گا. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ وہ بادل بولنے لگا جی مجھ میں تمہارے لیے اللہ نے عذاب رکھا جی، لیکن پھر بھی کہنے لگے برس برس. اللہ نے کیا کی جی؟ اس بادل کے اندر اللہ نے ہوا بھری تھی، وہ ہوا چلی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، سورۃ الحاقہ میں آئے گا. 7 راتیں لگاتار تند و تیز ہوا چلی. اور کیا جی؟ 8 دن، 7 راتیں 8 دن ہوا چلی. اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا. اور قرآن کہتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، ایک بھی دنیا میں نہیں بچا جی، ایک بھی نہیں بچا. پھر صبح کے وقت کیا ہوگا جی؟ صرف ان کے گھروں کے نشانات تھے جی، مکانات کے نشانات تھے جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے تھے، لیکن خود ایک بھی نہیں تھا جی. 2 3 4 5 منوں کی ان کی لاشیں تھیں جی. ٹھیک ہے، اور اتنی تند و تیز ہوا آئی، زمین سے ایسے اڑایا جیسے آپ دیکھتے ہو جی ہمارے ہاں تھوڑی سی ہوا چلتی ہے نہیں، شاپر اڑنے لگ جاتے ہیں، ایسے ہواؤں کے اندر اڑتے تھے اور بھجے ایک دوسرے کے ساتھ لگتے تھے، دماغ نیچے گر جاتے تھے شاپروں کی طرح. ایسا لگتا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کسی نے کھجور کے درختوں کو نیچے سے اکھاڑ کر یوں پھینک دیا ہو. ٹھیک، یہ اللہ کے عذاب کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا. جو کہتے تھے نا جی ہمیں کون مارے گا، ہمارے سامنے کوئی آ نہیں سکتا جی، ہم طاقتور ہیں. اللہ نے کیا کیا جی؟ ہوا کے ذریعے، جو ہوا ہمارے زندہ رہنے کا سبب بنتی ہے، اللہ نے اس ہوا کے ذریعے کیا کر دیا؟ اتنی بڑی طاقتور قوم کو صفحہ ہستی سے آنن فانن مٹا کر رکھ دیا. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، عارضًا بادل کی شکل میں، مستقبل اودیاتہم جو ان کی وادیوں کے سامنے آ رہا تھا، قالوا کہنے لگے قوم کے لوگ ھذا عارض، یہ بادل ہے، ممطرنا جو بارش برسائے گا ہمارے اوپر، بلکہ ہوا مستعجلتم بھی، یہ وہ عذاب ہے جو تم جلدی مانگا کرتے تھے جی. ٹھیک ہے، سامنے تو بادل نظر آ رہا تھا نا جی،
تو وہ حقیقت میں کیا تھا جی؟ اللہ کا عذاب تھا۔ ریح فیہا، اس بادل میں ہوا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی نا جی، جب بھی مکہ اور مدینہ کے اندر تیز ہوا چلتی نا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا جاتے، چہرے کا رنگ مبارک کیا ہو جاتا تھا جی؟ اڑ جاتا تھا جی۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے جی، بڑی تند و تیز ہوا چل رہی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جی جب ہوا چلتی ہے؟ کہا عائشہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم عاد والی ہوا ہو۔ اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے کیا کیا تھا جی؟ صفاستی سے مٹایا تھا۔ اور حضور دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اس ہوا کے اندر بھی، اس ہوا کے بھیجنے کے اندر بھی اللہ تو خیر رکھ، اس کے اندر جو ساری ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، یا اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، اب بھی عذاب آتے ہیں جی، آپ دیکھتے ہو ہواؤں کے ذریعے کاریں مکان شکان اڑ کر جاتے ہیں۔ تو دمر کل شیء، یہ جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، کل شیء، ہر چیز کو ملیاں میٹ کر دیتی ہے جی، بے امر ربہا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، فاصبحوا، پس ہو گئے وہ صبح کے وقت، لا یرا الا مساکنہم، نہیں دکھائی دیے جاتے تھے، الا مساکنہم، مگر ان کے مکان نظر آ رہے تھے، باقی کچھ بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جی، ٹھیک ہے۔ جو ایمان والے تھے بچ گئے، جو بے ایمان تھے جی، جنہوں نے نہ پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کیا، نہ ان کے اوپر ایمان لائے، نہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جی۔ اور اللہ پھر مارتا ہے، پتہ کیسے مارتا ہے؟ چن چن کر مارتا ہے جی، چن چن کر مارتا ہے۔ ایمان والوں کو بچاتا ہے، باقیوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتا ہے۔ آپ نے دیکھا قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو بچایا، قوم فرعون کو صفحہ ہستی سے مٹایا، ایک بندہ بھی نہیں بچا جی۔ قوم لوط ہے جی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو بندے 2 3 4 جتنے بھی ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے بچایا، باقیوں کو اللہ نے کیا کر دیا جی؟ تیس نیس کر کے رکھ دیا جی، سمندر کے اندر غرق کیا۔ پھر اسی طرح آپ نے سنا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے 81 82 بندہ بچا، باقی دنیا سے جی، یہ نہیں کہ وہاں کے علاقے سے، دنیا کے جس خطے کے اوپر جو بندہ رہتا تھا اللہ نے اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اللہ جب عذاب لیتا ہے نا جی، انتقام لیتا ہے اور عذاب کی شکل و صورت آتی ہے نا، پھر اللہ چنتا ہے جی یوں کر کے اپنے اپنے دشمنوں کو۔ آپ دیکھتے ہو سیلاب کے اندر ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے جی، گنہگار ہوتا ہے، اللہ اس کو یوں لپیٹ کر اٹھا کر بیچ میں پھینکتا ہے، اور جو نیکوکار ہوتا ہے جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے وہ سیلاب کے اندر بہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کوئی ایسا واسطہ وسیلہ بناتا ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کے آگے کوئی پر مار نہیں سکتا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، یہ اب اللہ مکے والوں کو خطاب کرتا ہے جی۔ پہلے اللہ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا، دیکھو طاقتور تھے جی، صحت مند تھے، جسمانی اعتبار سے بھی تھے، بڑی بڑی عمروں والے بھی تھے جی، ٹھیک ہے، لیکن میری بات نہ مانی، میں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اور مکے والو، تمہیں تو نہ میں نے وہ طاقت دی ہے، تمہیں تو نہ میں نے وہ عمر دی ہے، تمہیں تو نہ میں نے وہ صحت دی ہے، تمہیں تو نہ میں نے وہ قدامت دی ہے، تم کس باغ کی مولی ہو؟ اگر تم نے میرے پیغمبر کی بات کو نہ مانا میں تمہیں بھی کیا کر دوں گا، یہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، البتہ تحقیق ہم نے طاقت دی تھی ان کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو۔ اِمَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، نہیں ہم نے طاقت دی تم کو اس میں، ہم نے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کو اتنی طاقت دی تھی، ان کے مقابلے میں مکے والوں میں نے تمہیں کوئی طاقت نہیں دی تھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنائے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور بنائے ہم نے، لَهُمْ ان کے لیے، سَمْعًا کان، وَأَبْصَارًا اور آنکھیں، وَأَفْئِدَةً دل۔ ہم نے قوم عاد، قوم سمود کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیے، دل بھی دیے، حق دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے، حق قبول کرنے کے لیے۔ فرمایا فما اغنا عنہم سمعہم، پس نہ کام آئی ان کی کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کا دل، من شیئن، ذرہ برابر بھی، اذ کانوا یجحدون، اس وجہ سے بسبب اس کے کہ کانو تھے وہ انکاری، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وحاق بہم، اور گیر لیا ان کو، ما اس عذاب نے، کانو بھی یستہزئون، جس کے ساتھ وہ ٹھٹا مذاق کیا کرتے تھے۔ عوام کو تو وہ کوئی عذاب سمجھتی نہیں تھے نا جی، اور قوم سمود چیخ کو کوئی عذاب سمجھتی نہیں تھی، اللہ نے ان کو ایسے صفاستی سے مٹھایا۔
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، خطاب ہے جی مکے والوں کو جی، اور مکے والوں میں نے تمہیں اتنی طاقت نہیں دی جی، ٹھیک ہے۔ اس دور کے مشرکوں کو بھی اللہ نے خطاب کیا، آج کے دور کے بھی مشرکوں کو بھی اللہ نے خطاب کیا جی، جو طاقت میں نے پہلی قوموں کو دی تھی وہ تمہیں نہیں دی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ اور مکے والوں، جب تم شام کی تجارت کے لیے جاتے ہو نا جی، تو راستے میں یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم مدین، قوم صالح، قوم ایکا، ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے آتے ہیں، ان کے گھر تمہارے سامنے آتے ہیں۔ تو سوچو ایک زمانے کے اندر یہ قومیں یہاں پر آباد تھیں، آج وہ نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان کے کھنڈرات باقی ہیں لیکن وہ نہیں ہیں۔ یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ بھی وہ حشر ہو کہ آنے والی قومیں کہیں کہ یہاں پر مکے والے بستے تھے اور تمہارا نام و نشان نہ ہو جی، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا بہت ساری قوموں کو کفر اور شرک کی وجہ سے، ما حولکم جو تمہارے ارد گرد تھی بستیوں میں سے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نے ہلاک کرنے سے پہلے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، سورت کا دعویٰ جی، اللہ اس صورت میں کہنا کیا چاہتا ہے جی، خلاصہ آپ نے سنا ہے نا جی، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا جی ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے جی، ہم ان کو مشکل کشا، حاجت روا، معبود، یا یہ کہ بچے دینے والا، بچیاں دینے والا وغیرہ وغیرہ یہ نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں مقام اور مرتبے میں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم بڑے گناہ گار ہیں جی، ہماری اللہ تک پہنچ نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کیا جی پہنچے ہوئے ہیں جی، ہماری ان کے آگے، ان کی کیا جی خدا کے آگے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو اپنے عذاب کے اندر لیا نا، یا یہ ہے کہ میں نے ان کو اپنی پکڑ میں لیا تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا جی، ٹھیک ہے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، تو ماننا پڑے گا اللہ کی ہاں نہ کوئی زبردستی سفارش کر سکتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی کسی کے لیے مشکل کشا ہے۔ اگر مشکل کشا ہے تو کون ہے جی؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِي پس کیوں نہ مدد کی ان کی، الَّذِينَ انہوں نے، اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ جنہوں نے بنا دیا ہے اللہ سے نیچے نیچے، قرباناً تقرب کے لیے، آلیتاً الہ، ٹھیک ہے، جن کو تم نے اپنا معبود بنایا جی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہیں جی؟ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ان کے آگے نظر و نیازیں ہوتی ہیں، ہماری ان کے آگے کیا ہوتی ہیں؟ منتیں سماجتی ہوتی ہیں، ہم ان کے گیت گاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ہمارے مشکل کام کیا ہوتے ہیں؟ جو اٹکے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ گھر میں اگر کوئی بیماری آ جائے تو ہم ان کے نام کے چڑھاوے دیتے ہیں، نظر و نیازیں دیتے ہیں تو بیماریاں چلی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے پھر ان کو پکڑا نا جی تو ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، بل ضلوا عنہم بلکہ غائب ہو، بل ضلوا عنہم بلکہ گم ہو گئے ان سے، وذالک افکہم یہ ان کا جھوٹ تھا، وذالک افکہم اور یہ جھوٹ ہے ان کا، وما کانوا یفترون اور وہ جو افتراء کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اونچی شان اور عظمت والا امام الانبیاء جی، حضور کے اوپر پریشانیاں آئیں، دکھ آئے جی، ٹھیک ہے۔ جب حضور کے اوپر پریشانیاں آئیں، دکھ آئے جی، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، بیٹے وفات ہوئے جی، ٹھیک ہے، بیٹیاں وفات پائیں، صحابہ کرام شہید ہوئے جی، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ نے اپنے محبوب کو، امام الانبیاء کو یہ اختیار نہیں دیا تو پھر کوئی اور مائی کا لال ہی کیوں نہ آ جائے جی۔ ایک ولی نہیں، کروڑوں ولی آ جائیں، حضور کے پاؤں کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں۔ جب حضور کو اختیار نہیں ہے نا، دنیا کی کسی ہستی کو اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔